پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملی۔ نمبر ایک ہدایت، وحی کے ذریعے سے ہدایت۔ نمبر دو کچھ احکام، کچھ اوامر، کچھ نواہی۔ ہدایت سے مراد میں لے رہا ہوں ذہنی، فکری، اعتقادی ہدایت، فکر و نظر کے لیے ہدایت، علم حقیقت تک رسائی کر دینے والی ہدایت، اور ایک معاملی ہدایت ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے یہ حرام ہے۔ ان دو ہدایتوں کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تسلسل کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بڑھتی آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک اس میں کہیں مغالطہ نہ ہو جائے۔ یہ جو نبوت اور رسالت میں ارتقاء ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ارتقاء ہو رہا ہے، صرف اس لیے ہے کہ نوع انسانی ابھی ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اور یہ دو اعتبارات سے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی پرائمری کا بچہ ہے، آپ نے اس کے لیے بہت عمدہ ٹیوشن تلاش کی ہے، پی ایچ ڈی آپ نے جو ہے اس کو امپلائے کر لیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ٹیچر بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پڑھائے گا، اسے وہ فلسفہ تو نہیں پڑھا سکتا۔ تو اصل میں تو جو طالب علم ہے اس کی ذہنی سطح، اس کی استعداد جو ہے وہ مد نظر رکھے گا، چاہے اس کا وہ علم کا پہاڑ ہو اپنی جگہ پر، لیکن وہ بچے کو تو تدریجاً ہی آگے بڑھائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ازل سے کامل ہے، لیکن نسل آدم نے دو اعتبارات سے ارتقائی مراحل طے کیے۔ نمبر ایک، جس کے لیے سادہ ترین لفظ ہوگا فلسفیانہ فکر، کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا معال کیا ہے، منزل کون سی ہے، یہاں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، بولڈ فرام دی بلو۔ اور یہ کہ موت تو سب کو معلوم ہے کہ موت پر اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بٹ از دیٹ دی اینڈ آف ایگزسٹنس؟ از دیٹ دی اینڈ؟ بس خاتمہ ہے، موت کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں، کوئی تسلسل نہیں۔ علم کیا ہے؟ بہرحال آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، علم کے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پتا ہے کہ یہاں دماغ میں کچھ صلاحیتیں ہیں کہ جو انفر کرتا ہے، آرگو کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، بس یہی کچھ علم ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی علم کا سورس ہے؟ اسی طرح خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ سارے سوالات ہیں فلسفیانہ۔ اور جب سے انسان نے شعور کی وادی میں قدم رکھا ہے ان سوالات سے گریپل کر رہا ہے، ان سوالات سے انسان جو ہے وہ دو چار رہا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ 1200 برس تاریخ انسانی کے انتہائی اہم ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 بعد مسیح تک۔ جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا اور تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کیا، اس پر کتابیں لکھی، چاہے وہ پروفیسر شریف ہوں، اور میرے سامنے سب سے بڑی جو سب سے پہلے آئی تھی گواہی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی، کہ یہ 1200 برس ایسے ہیں کہ سارے فلسفے جو بھی ممکن ہیں ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے۔ ارسطو آ چکا، افلاطون آ چکا، سقراط آ چکا، کنفیوشس آ چکا، گوتم بدھ آ گئے، مہاویر آ گئے، زرتشت آ گئے، جو آ سکتے تھے، جو بھی اس کائنات کے اندر یوں سمجھیے کہ عقل انسانی کی جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، علم انسانی ایز سچ فلسفیانہ مسائل میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، جتنے مختلف مذاہب فکر وجود میں آ سکتے ہیں وہ ان 1200 برسوں میں آ چکے۔ 600 BC سے لے کر 600 AD تک۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ شام جب پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے میرے مکتب میں تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ بات کہی، ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا کہ اس کا کیا تعلق ختم نبوت سے، لیکن میں نے فوراً کہا، وہ بھی چونک گئے، میں نے کہا اس کا تو پھر بڑا گہرا تعلق جو ہے ختم نبوت سے، کہ جب انسان فلسفیانہ سوچ کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گیا،
کہ اب جو کچھ عقل انسانی سوچ سکتی تھی اس نے سوچ لیا. اس کے بعد الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس، فلسفیانہ فکر کے ضمن میں آخری ہدایت نامہ نوع انسان پیاب آخری حامل او رحمت للعالمین 610 عیسوی میں. وہ 600 کہتے ہیں جی، اور 10 برس اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیے ہیں. 610 میں پہلی آیت اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور ذہن میں رکھیے ووجدک ضالا فہدی، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں. فلسفیانہ سوچ اور احادیث میں وضاحت ہے اس کی کہ حضور کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی طویل حدیث مروی ہے، فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا. ظاہر بات ہے حضرت عائشہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں حضور سے جو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں اسی کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تھی تو آپ کو خلوت گزینی یہ محبوب ہو گئی. اب لوگوں سے کٹ کر علیحدہ، کہیں گھر میں بھی ہیں تو علیحدہ کسی کونے کے اندر کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، غور و فکر میں سوچ بچار میں ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کئی دن کئی راتیں مسلسل غار حرا کے اندر جو ہے یتحنس فی، غار حرا میں جاتے تھے تحنس کے لیے. اب تحنس کیا ہے؟ تحنس کا لفظ ہنس سے بنا ہے. ہنس کہتے ہیں گناہ کو، گناہ جھاڑنا تحنس. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے نہایت پاکیزہ زندگی، بلکہ جب دوسری وحی نازل ہوئی ہے سورہ نون کی ابتدائی آیات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو پہلے ہی سے اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو اس پر شارحین حدیث کا تقریباً اجماع ہے کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت اصل میں تفکر و اعتبار پر مشتمل تھی. تفکر فکر سوچ، اعتبار کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا. جیسے کہ آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دریا کو عبور کر لیا، ایک شے کو دیکھ کر کسی اور حقیقت تک پہنچ جانا، ایک نشانی کو پا کر کسی اور حقیقت تک انسان کی رسائی ہو جائے، یہ ہے اعتبار. تو اعتبار اور تفکر یہ تھی آپ کی عبادت غار حرا میں. اور محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی انسان بحیثیت انسان اپنا جو انسان کی عقل کی جو رسائی ہے اس کی بلندیوں تک حضور پہنچ چکے تھے. تب یہ پھر اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے ہدایت کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.